قطرہ قطرانے کی جوڑ کے ایسی نعمت بر جو ہر رضا کو پورا کر دے، وہ ہر نقدی سے اوپر، وہ ہر نقدی سے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ قطرہ قطرہ نیکی رمضان سیریز کی ایک اور بہت مزیدار سی اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، مگر اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے دوسروں کی مدد کا جذبہ۔ ثنا اسکول سے آ کر اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور پوچھا، بیٹا تم نے اسکول سے آ کر کھانا نہیں کھایا اور ہوم ورک بھی نہیں کیا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی امی، لیکن آج جو میں نے دیکھا اس سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ کہہ کر ثنا بے اختیار رو پڑی۔ وہ بہت حساس اور رحم دل تھی۔ اس کی امی پریشان ہو کر کہنے لگیں، بیٹا کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ امی، ہمارے دوسرے سیکشن کی ایک لڑکی فضیلہ ہے، اس کو آج ٹیچر نے کلاس سے نکال دیا۔ اس کے پاس مطلوبہ کتاب نہیں تھی۔ وہ روزانہ یہی کہتی تھی کہ میری کتاب گھر رہ گئی ہے، کل لے کر آؤں گی، لیکن در حقیقت اس کے پاس کتابیں ہیں ہی نہیں، اور جو ہیں وہ بھی خستہ حالت میں ہیں۔ وہ روزانہ لڑکیوں سے کتاب مانگ کر سارا کام کرتی ہے، لیکن آج جب کتابیں چیک کی گئیں تو اس کے پاس سے 2 خستہ حال کتابوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، جس پر ٹیچر نے اس کو کلاس سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی لڑکی نے بتایا، وہ بہت غریب ہے، شام کو چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور اس کی امی بہت بیمار رہتی ہیں۔ امی، مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن رہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حالات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ثنا کی امی نے کہا، بیٹا ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، اس کو کتابیں بھی لے کر دیں گے۔ بس آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ تمام دوستیں مل کر اپنی پرنسپل صاحبہ کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ وہ مستقل اس کے لیے وظیفے کا انتظام کریں۔ ثنا نے اپنی امی جان کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگلے دن اس نے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ترغیب دی کہ ہم سب مل کر ایسی لڑکیوں کی مدد کریں گے جو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ سب اس بات سے متفق ہو گئیں اور اپنے اپنے حصے کی چیزیں بانٹ لیں جو وہ اپنی جیب خرچ سے خرید کر دیا کریں گی۔ اس کے بعد وہ پرنسپل صاحبہ کے پاس گئیں اور انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پرنسپل یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فلاحی تنظیم بنائی اور ثنا کو اس کا صدر منتخب کر دیا۔ اس نے بہت خوشی سے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہ ایمانداری سے ہر ہفتے تمام ممبران کی موجودگی میں ایک مستحق لڑکی کو وظیفہ دیا کرتی تھی۔ ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے ضمیر کے ساتھ مطمئن ہوئی بلکہ اسے ذہنی سکون بھی مل جاتا۔ بچوں، آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھیں جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن غربت ان کے آڑے آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ ایک بار کوشش ضرور کیجیے گا۔ تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔